یہ سیڈنٹری لائف اسٹائل جو ہے، گھر میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو بیگم سے کہہ رہے ہیں پانی پلا دو، ملازم سے کہہ رہے ہیں پانی پلا دو، بھائی اٹھ کے خود جا کے پئیں، میں تھکا ہوا ہوں۔ آدمی کی تھکان میں آپ سے سچ عرض کرتا ہوں ایکسرسائز سے دور ہو جاتی ہے، جس طرح کی ہمیں تھکان ہوتی ہے، یعنی ہمیں بیٹھے بیٹھے جو تھکان ہوتی ہے نا، وہ ایکسرسائز سے ٹھیک ہوتی ہے، وہ کبھی لیٹنے سے ٹھیک نہیں ہوتی، وہ لیٹنے سے بڑھے گی، ٹی وی دیکھنے سے اور زیادہ بڑھے گی، اور پھر مسلسل سستی کاہلی کا ہم شکار رہیں گے۔ بھوک لگتی ہے تو پیٹ بھرتے ہیں، اور پیٹ بھرنے کے لیے جب ہم کھاتے ہیں تو روٹی ٹھوس کے کھاتے ہیں، کہ خوب سارا کھاتے ہیں، جو بھی کھاتے ہیں ڈٹ کے کھاتے ہیں۔ ہمارے یہ مشہور ہے نا، شادیوں میں تو آپ کو پتہ ہے کہ ہم انتقام لیتے ہیں، کیا صورتحال ہوتی ہے ہمارے یہاں دعوتوں میں، جس طرح ہم کھاتے ہیں، لگتا ہے زندگی کا آخری کھانا ہے۔ خواتین تو اس معاملے میں کچھ زیادہ، ایک تو ان کی ایوریج فیٹس زیادہ ہوتی ہیں خواتین کی باڈی میں، اس کے بعد وہ پریگننسیز ہوتی ہیں تو اس کے بعد وہ سمجھتی ہیں ایک دفعہ آؤٹ آف شیپ ہو گئے ہیں تو واپس آنا کوئی ضروری نہیں ہے، اور بچے ہو گئے ہیں تو شوہر نے تو اس نے بھی کہیں نہیں جانا ہے، تو بس ہم نے جیسے ہی ہیں ہم ویسے ہی رہتے ہیں۔ لیکن یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، بے ڈھنگا ہو کے آدمی رہے۔ آدمی کو سمارٹ ہونا چاہیے۔ کسی کا ہارٹ کا ایشو ہے، کسی کی اوبیسٹی بہت زیادہ ہے، کسی کی ایسیڈیٹی بہت زیادہ ہے، تو اس کو پھر دیکھنا چاہیے کہ میں اس مسئلے کو غذا سے کیسے ٹھیک کر سکتا ہوں۔ یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، آپ صرف غذا ٹھیک کر لیں، ان میں سے ہر مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ہارٹ کا مسئلہ ٹھیک ہو سکتا ہے، لوگوں نے شوگر ٹھیک کی ہے صرف غذا کے ذریعے سے، کسی ٹریٹمنٹ کی انہیں ضرورت نہیں پڑی۔ میں ملا ہوں، میری والدہ نے اپنے ہارٹ کا مسئلہ ایسے ٹھیک کیا، خاتون مجھ سے ملنے آئی اپنے شوہر سے، میں تو انہوں نے بڑی اچھی بات بتائی، میں بہت خوش ہوا۔ وہ مجھے بھی ایک تحفہ لے کے آئی تھی، پودا لے کے آئی تھی میرے لیے، اور ان کے شوہر نے بتایا پورے محلے میں جا جا کے وہ پودے لگاتے ہیں اور اس کو پانی دینے بھی جاتے ہیں۔ اب کتنا کنسٹرکٹیو کام ہے، ہمارے یہاں یہ سوچ ہی نہیں ہے، کسی شخص کے اندر کنسٹرکٹیو سوچ نہیں ہے۔ ٹی وی کے آگے بٹھا دو اور سوشل میڈیا سنا دو، بس یہ دو کام آتے ہیں ہمارے لوگوں کو۔ سیاست پہ گفتگو کرا لو، نہ اپنے اخلاق کی اصلاح ہے، نہ خدا سے تعلق مضبوط ہے، نہ بچوں کی تربیت پہ فوکس ہے، صرف سیاست، صرف میرا لیڈر، میری جماعت، اور جو کرنا ہے حکومت نے کرنا ہے۔ تو بھائی جو ہم کر سکتے ہیں وہ تو کر لیں، اپنی صحت کے لیے کر لیں۔ ہم یہاں مخلص نہیں ہیں تو اور کہاں ہوں گے؟ حاضرین گرامی قدر، آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت ہمارے ملک کے جو حالات ہیں اس میں لوگ ایک نوعیت کی عمومی فرسٹریشن کا شکار ہیں۔ میں تو جس مجلس میں جاتا ہوں، جہاں جاتا ہوں، لوگ عام طور پہ چھوٹتے یہی سوال کرتے ہیں کہ کیا ہوگا، اور ملک ڈیفالٹ ہوگا یا نہیں ہوگا، سیاست کا کیا ہوگا۔ تو میں یہی کہتا ہوں جس روز مجھے پتہ چل گیا میں بھی آپ کو بتا دوں گا۔ ظاہر ہے کہ یہ چیزیں عام لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہوتی، بلکہ خاص لوگوں کے ہاتھ میں بھی نہیں ہوتی، یہ اللہ پروردگار عالم کے ہاتھ میں ہیں۔ اور میں ہمیشہ یہ توجہ دلاتا ہوں لوگوں کو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے معاملات ٹھیک کریں۔ ہماری جیسی قوم جو ایک معاہد قوم ہے، جس نے اپنی آئینی سطح پہ اس چیز کو طے کر رکھا ہے، مان رکھا ہے، دنیا کو یہ بتا رکھا ہے کہ ہم اسلام کے نمائندے ہیں، اور اپنی ذاتی زندگی میں ہم جھوٹ و منافقت کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، ہم ہر طرح کی اخلاقی کوتاہی کا شکار ہیں، تو ظاہر ہے کہ یہ دو عملی رنگ دکھائے گی۔ تاہم ایک دوسری چیز ہے جس کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں، جو آج میرا موضوع بھی ہے، وہ یہ کہ ہمارے ہاں جو اصل پرابلم ہے وہ یہ کہ عام لوگوں کو بہت زیادہ سیاست زدہ بنا دیا گیا ہے۔ ہر شخص اس چیز کو گویا کہ اپنا فرض سمجھتا ہے کہ سیاسی معاملات پر رائے دے اور سیاست میں وہ حصہ لے، زبانی کلامی حصہ لے، بلکہ اب تو صورتحال یہ ہے کہ اس بنیادوں پر خاندانوں میں جھگڑے ہو جاتے ہیں، تعلقات احباب میں خراب ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ ایک شخص ایک پارٹی کا ہے، دوسرا دوسری پارٹی کا ہے، اور لوگ پھر ہارڈ لائنر بن جاتے ہیں، ہاکس بن جاتے ہیں، اور پھر آپس میں آپ کو پتہ ہے کہ قطع تعلق تک کی نوبت آ جاتی ہے۔ اصل ہونا یہ چاہیے کہ لوگوں کو تعمیری چیزوں کی طرف لایا جائے۔ دیکھیے، اجتماعی معاملات میں یہ ذمہ داری ہے فکری قیادت کی کہ وہ مسائل کا حل پیش کرے، وہ لائحہ عمل کی نشاندہی کرے، لیکن عام آدمی کے تو یہ بس کی بات نہیں ہے نا۔ اسے تو یہ چاہیے کہ کوئی مثبت چیز ہے تو وہ اس کے حق میں کلمہ خیر کہہ دے، صحیح باتوں کی طرف وہ اپنے آپ کو فوکس کرے۔ اس سے آگے بڑھ کر اس کے بس میں کچھ ہے ہی نہیں، تو اسے کیا کرنا ہے؟ اس سے اپنی زندگی کی تعمیر کرنی ہے، اور یہ وہ راستہ ہے، یعنی اپنی زندگی کی تعمیر کا یہ راستہ کبھی بھی بند نہیں ہوتا۔ خدا نے دنیا کو جس اصول پہ بنایا ہے، وہ اصول یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں ہر حال میں بہتری لا سکتے ہیں، راہیں کبھی بند نہیں ہوتی۔ لیکن ہمارا ذہن ایسا بنا دیا گیا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہوگا سیاست سے ہوگا،
جو کرے گی حکومت کرے گی۔ تو میں آج اس حوالے سے ایک بڑی اہم چیز کی طرف توجہ آپ کی دلانا چاہ رہا ہوں، اور وہ یہ کہ دیکھیے جو ہم اس دنیا میں جو کچھ بھی کرتے ہیں اور جو کچھ بھی ہم انجوائے کرتے ہیں، جو کچھ بھی حاصل کرتے ہیں، جو کچھ بھی اسٹرگل کرتے ہیں، اس سب کے پیچھے اصل میں ایک ہی چیز ہے، اور وہ ہماری اپنی صحت ہے۔ اور اس معاملے میں جو قرآن مجید کی ایک تعبیر ہے نا، جو بڑی مشہور دعا حضرت آدم و حوا کی، ربنا ظلمنا انفسنا، یا پروردگار ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، تو اس حوالے سے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اپنی صحت کے معاملے میں ہم سب اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں جو ایک نوعیت کی لیتھارجی ہے، جو سستی ہے، کاہلی ہے، توانائی کی کمی ہے، بیماری ہے، وہ مستقل ہم میں سے ہر شخص کا کم و بیش مسئلہ بنا ہوا ہے۔ اچھا، ہم پھر یہ چاہتے ہیں کہ خارج میں چیزیں ٹھیک ہوں، تو وہ اپنے حصے کی چیزیں تو ہمیں ہر حال میں خود ہی کرنی ہوں گی نا۔ اس کے لیے بنیادی چیز یہ ہے کہ ہماری صحت ٹھیک ہو۔ عربی میں جو ایک بڑا مشہور ضرب المثل ہے، محاورہ کہہ لیں، کہاوت کہہ لیں، کہ صحت وہ تاج ہے جسے پہن کے انسان بادشاہ ہوتا ہے، لیکن یہ تاج صرف بیماروں کو نظر آتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آدمی صحت مند ہوگا اصل میں وہ محسوس نہیں کرتا صحت کیسی نعمت ہے، اور جب آدمی بیمار ہو جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ میں تو بادشاہ تھا، سب کچھ کر سکتا تھا، ایک فرما رواں کی طرح میں حکم دے سکتا تھا اپنے جسم کو، اور جسم کی سلطنت پہ اب میرا اپنا اختیار نہیں چلتا۔ تو اس حوالے سے کچھ موٹی موٹی باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ وہ جو ہمارے یہاں بھی کہا جاتا ہے کہ جان ہے تو جہان ہے، یہ چیز ہم فوکس کر سکتے ہیں، توجہ سے اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں، تھوڑی سی ہم اٹینشن دیں، تھوڑا سا فوکس کر لیں تو ہم اپنے معاملات بہت بہتر کر سکتے ہیں، ہمارے اپنے ہاتھ میں۔ تو کچھ اس حوالے سے میں معروضات پیش کروں گا۔ دیکھیے، یہ بات جو تاریخ ہے اس سے ہمیں پتہ چلتی ہے کہ انسانی تاریخ میں 2 مواقع ایسے ہیں جب انفارمیشن جو ہمیں ملی ہے اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ جو انسانی آبادی ہے اس میں بہت غیر معمولی اضافہ 2 مواقع پر ہوا ہے۔ ایک موقع وہ تھا جب انسانوں نے پودوں کو خود اگانا سیکھا، بڑے پیمانے پر فصل بونا سیکھی، ایگریکلچرل ایج کا جو آغاز ہے۔ اور ہم یہ بات جانتے ہیں کہ جس وقت ایگریکلچرل ایج کا آغاز ہوا ہے تو اس کے نتیجے میں انسانوں نے بستیاں بسائی ہیں، اور پھر اس کا ایک نتیجہ یہ نکلا کہ پاپولیشن، آبادی جو ہے اس کا دھماکہ ہوا، اس کا بوسٹ ہوا ہے، اس میں بہت غیر معمولی اضافہ ہوا ہے۔ زرعی دور کا آغاز وہ موقع تھا جب انسانی آبادی بہت تیزی کے ساتھ بڑھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ غذا کی اب فراوانی ہو گئی، کھانے کو بہت ہے، لیکن اس کا ساتھ میں نتیجہ یہ نکلا کہ انسانوں کی اوسط عمر کم ہوتی چلی گئی۔ اور اس کی وجہ کیا تھی؟ بنیادی طور پر کہ انسانوں کا انحصار جو پہلے بہت ساری غذاؤں کے اوپر ہوتا تھا، یعنی غذا آسانی سے نہیں ملتی تھی تو غذا کی تلاش میں لوگ جاتے تھے، ہر طرح کے جانور وہ کھا لیتے تھے، یعنی کھانے والے جانور، ان کی بڑی ورائٹی ہوتی تھی۔ اور اسی طریقے سے جو غذائیں ہیں، جو پودے ہیں، ہر طرح کی نباتات کو چکھتے تھے انسان، تو ورائٹی انسان کی غذا میں بہت تھی۔ اور جب یہ دور شروع ہوا تو اسٹیپل فوڈ جسے ہم کہتے ہیں، 2-4 جو غذائیں ہیں، چاول ہے، آٹا ہے، اس طرح کی چیزوں پر ان کا انحصار ہو گیا۔ بیشتر غذائیں جو ہیں وہ آپ کی غذا کا سمجھے 80-90% جو ہے وہ ایک ہی غذا کے اوپر مشتمل تھا، آٹے کے اوپر، چاول کے اوپر۔ ورائٹی جب ختم ہوئی تو یہ ایک بڑی وجہ بنی کہ انسانوں کی اوسط عمر کم ہونا شروع ہوئی۔ اس کے علاوہ ایک دوسری وجہ بھی تھی کہ انسان اس سے پہلے جو ہے پیٹ بھر کے نہیں کھاتے تھے، تو زیادہ کھانا جو ہے وہ اصل میں سبب بن گیا۔ فاسٹنگ سے انسان نہیں مرتا، انسان بھوکا رہنے سے نہیں مرتا۔ انسانی جسم اور حیوانی جسم اس طرح بنایا گیا ہے کہ اسے 3 دفعہ کھانے کی ضرورت نہیں ہے دن میں، ہر وقت کھانے کی ضرورت نہیں ہے اسے۔ لیکن یہ کہ جب ایگریکلچرل ایج آئی تو خوراک بہت ہو گئی اور لوگ بہت کھانے لگے، تو اس کا نتیجہ بھی یہ نکلا۔ تو تنوع کا کم ہونا اور ہر وقت کھاتے رہنا یہ عمر میں کمی کا سبب بنا۔ دوسرا انسانی پاپولیشن میں جو دھماکہ ہوا، جو اضافہ ہوا، وہ پچھلی صدی کے آغاز کے اوپر ہوا، جب میڈیکل سائنس نے ترقی کی اور اس ترقی کے نتیجے میں بیماریوں کا خاتمہ ہو گیا، علاج دریافت ہو گیا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انسانی پاپولیشن پہلی دفعہ 1927 میں 1 ارب سے کراس کر گئی۔ لیکن اب نتیجہ یہ نکلا کہ کوالٹی آف لائف، کوالٹی آف ہیلتھ ہے وہ گرتی چلی گئی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آبادی کی جب کثرت ہوئی تو پھر اس کے نتیجے میں آرٹیفیشل فرٹیلائزر یوز ہوئی، پیسٹرائز یوز ہوئے، یعنی مصنوعی کھاد
اور کیڑے مار ادویات یہ فصلوں میں بڑے پیمانے پہ استعمال ہوئے، تو یہ جو آرگینک فوڈ ہوتی ہے، اصلی غذا ہوتی ہے، خالص غذا، وہ ختم ہوئی. کیمیکلز ہر جگہ آ گیا، پریزرویٹیوز آ گئے، آپ کو پتہ ہے، فاسٹ فوڈز آ گئے. تو ان چیزوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ جو غذا کے اندر مفید اجزاء تھے وہ کم ہوتے چلے گئے. یعنی پہلے مرحلے پہ تو ویرائٹی ختم ہوئی، اب جو کچھ تھی اس میں سے جو خالص پن تھا وہ ختم ہوتا چلا گیا، اور پھر اس کے نتیجے میں کوالٹی آف لائف کمپرومائز ہوتی چلی گئی. اس کے بعد بہرحال اہل مغرب نے بہت اس چیز کے اوپر ریسرچ کی ہے، اور پچھلے یعنی ایک زمانہ تھا وہ نیچر پہ کام کرتے تھے، پھر وہ جو ایجادات میں لگے، اور یہ جتنی بھی ہاؤس ہولڈ کنزیوم کرنے والی چیزیں ہیں، یا کنزیومرزم کا جو زمانہ وجود میں آیا ہے جس میں ہر طرح کی ایجادات ہیں، آخری اس کی ایک بڑی شکل موبائل فون ہے، تو وہ ایجادات کا سلسلہ ایک زمانے میں رہا، پورے 1.5 صدی تک جاری رہا، اور اب ان کا فوکس فوڈ کے اوپر ہے. تو اب وہ اس جگہ پہ آ گئے ہیں کہ انسانوں کی اوسط عمر ہر گزرتے برس کے اندر 3 مہینے بڑھ رہی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اس وقت جو بچے پیدا ہو رہے ہیں وہ 100 برس کی عمر پالیں گے. ان کی بات کروں، ہمارے یہاں یہ اس طرح کی صورتحال نہیں ہے. ہمارے یہاں تو یہ صورتحال ہے کہ ہمیں یاد ہے کہ ہمارے بچپن میں ہم جو آبادی پڑھتے تھے سن 1981 کی آبادی مردم شماری کے مطابق، وہ 7 کروڑ آبادی اب 23 کروڑ ہو گئی ہے. ان 3 گنا بڑی، یہ بھی خیر کوئی اتنی اچھی بات نہیں، اتنی آبادی بڑھنی. لیکن آپ ہاسپٹل دیکھیں اور آپ ڈاکٹرز دیکھیں اور آپ فارمیسیز دیکھیں تو وہ 10 گنا بڑھے. پہلے پورے شہر میں 2-3 بڑے ہاسپٹل تھے، جنا ہاسپٹل، سول ہاسپٹل، عباسی شہید ہاسپٹل. اب آپ کو بڑے ہاسپٹل بھی بہت سارے ملیں گے، اور ہر علاقے میں چھوٹے چھوٹے ہاسپٹل بھی بہت ملیں گے. ڈاکٹر ہر جگہ آپ کو ملیں گے، آپ کو دوائیوں کی دکانیں ہر جگہ ملیں گی. یہ کس بات کا اشارہ ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ بیماریاں بہت بڑھ گئی ہیں، لوگ بیمار بہت ہوتے ہیں، ہر وقت بیمار ہوتے ہیں. الرجیز ہر طرح کی بڑھ گئی ہیں، آٹو امیون ڈیزیز بڑھ گئی ہیں، ہڈیوں کی کمزوری، گھٹنوں کی تکلیف، اس طرح کی چیزیں بڑھ گئی ہیں. یعنی بیماریاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں. ہمارے یہاں تو صورتحال یہ ہے. اس کی بنیادی وجہ، اس کی ذمہ داری میں سمجھتا ہوں ہمارے اپنے اوپر ہے. ہمارا جو لائف اسٹائل ہے، ہمارا جو ایک کھانے کے متعلق رویہ ہے، وہ بالکل بھی ٹھیک نہیں، انتہائی غیر صحت مندانہ ہے. تو وہ چیزیں کیا ہیں، میں آج آپ کے سامنے کوشش کروں گا مختصراً ان کو رکھوں اور ان میں امپروومنٹ کی کوشش کروں. غذا سے پہلے میں 2 چیزوں کی طرف آ جاؤں جو دور جدید میں پیدا ہوئیں اور وہ انسانی صحت کو بہت خراب کر رہی ہیں اور ہمارے یہاں بدرجہ اولا ہیں. ان میں سے پہلی چیز ہے اسٹریس. دیکھیے جو اسٹریس ہے یہ جو ہے یہ کس طرح کام کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے یہ جو گردے ہیں، کڈنیز، ان کے اوپر 2 گلینڈ بنا رکھے ہیں، ایڈرنل گلینڈ جنہیں کہتے ہیں. جب انسان کسی خطرے کو دیکھتا ہے، کسی مشکل کو دیکھتا ہے، تو پھر اس میں جو گلینڈز ہیں یہ کارٹیزول ہارمون کو جو ہے خارج کرتے ہیں، اور یہ ہارمون ہمیں ایک جسے کہتے ہیں فائٹ اینڈ فلائٹ موڈ یعنی حالت جنگ میں لے جاتا ہے، اور ہمارے جسم میں گویا کہ سادہ الفاظ میں بیان کروں تو توانائی سے بھر جاتا ہے. اچھا، ہم ٹی وی دیکھ کے، سیاست ڈسکس کر کے اسٹریس پیدا کرتے ہیں، اور ہمارا جسم جو ہے اس توانائی سے بھر جاتا ہے، اور اس کے بعد اطمینان کے ساتھ ہم اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھے رہتے ہیں، یہ بستر پہ لیٹے رہتے ہیں. یعنی ہم خبریں دیکھتے ہیں، ہم ٹی وی ٹاک شوز دیکھتے ہیں، غصہ، شدت ہمارے اندر بڑھتی چلی جاتی ہے، اور وہ زہر بن کے پھر ہمارے اوپر ہی حملہ آور ہو جاتا ہے. تو یہ اگر اس کو صحیح جگہ پہ استعمال کیا جائے تو یہ تو انسان کی بقا کے لیے ضروری ہے. سامنے زمانہ قدیم کا انسان تھا، ایک درندہ آ گیا ہے تو یا تو اس سے لڑے گا یا بھاگے گا، 2 میں سے کوئی ایک کام کرتے تھے. یا سامنے دشمن آ گیا، میدان جنگ میں ہیں، تو اس سے لڑیں گے یا بھاگیں گے. دونوں کے لیے بے پناہ انرجی چاہیے. اگر آپ بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، اور وہاں پر آپ کے اندر اسٹریس پیدا ہو رہا ہے، اور ہارمون، اس کا متعلق یہ بھی میں بتا دوں، کارٹیزول جو ہارمون ہے، یہ جو ایڈرنل گلینڈ ہے، یہ آن ہوتا ہے، یہ آف نہیں ہوتا. یعنی آن خود بخود ہو جاتا ہے، آف اسے کرنا پڑتا ہے شعوری عمل سے. آپ اسے آف نہیں کریں گے تو آن رہے گا، اور مسلسل ہم اس حالت میں رہیں گے. تو اسٹریس آدمی ضرورت کا اسٹریس لے، یہ بھی زندگی کے لیے ضروری ہے، لیکن ہم جس طرح کی چیزوں کی وجہ سے اسٹریس لیتے ہیں جہاں پہ ہم کچھ نہیں کر سکتے تو اس سے اوائڈ کریں. اس کے آف کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ایکسرسائز. آپ یوگا کریں، آپ لمبے لمبے سانس لیں، آپ دھیان اس طرف سے ہٹائیں، آپ کو انٹرٹینمنٹ کی چیز کی طرف جائیں، کوئی ہنسی مذاق کی چیزوں کی طرف جائیں، آپ نماز میں اللہ کے حضور پیش ہو جائیں، اللہ کے حضور گڑ گڑائیں، روئیں، فریاد کریں. اصل میں یہاں سے آدمی کا اسٹریس دور ہوتا ہے، یہاں سے وہ سوئچ آف ہو جاتا ہے، اور یہاں سے انسان نارمل ہو جاتا ہے، بلکہ بہتر ہو جاتا ہے. تو اسٹریس لینا اول تو کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے. جن معاملات میں ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے، شروع میں جب میں نے توجہ دلائی، تو وہاں پر اسٹریس لینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے.
اور جہاں پر ہم کچھ کر سکتے ہیں وہاں پڑھ لیں، اور بس جب مسئلہ حل ہو جائے تو ٹھیک ہے، اس کا سلوشن سوچیں. اس پہ اگر آپ کو دیکھنا ہے تو اسٹریس مینجمنٹ کا پورا ایک کورس میں نے کرا رکھا ہے. دوسری جو چیز ہے وہ یہ کہ مشینوں کی انٹروڈکشن کے بعد ہم نے حرکت چھوڑ دی ہے. یعنی ایکسرسائز بھی ختم ہو گئی ہے، اور جو عمومی حرکت ہوتی تھی کہ ہم بچپن میں یاد ہے گھر والے کچھ سامان لینے کے لیے بھیجتے تھے تو ہم اسے پیدل جاتے تھے. آپ سب نے بھی یہی کیا ہوگا. اب وہ زمانہ نہیں رہا. اب لوگ اسکوٹر سٹارٹ کرتے ہیں، گاڑی سٹارٹ کرتے ہیں، پھر جاتے ہیں. گھر کے پاس اب دکانیں ویسے ہی نہیں ہوتی. شاپنگ سینٹر سے جا کے کسی بڑے مرکزی جگہ سے جا کے لوگ خریدتے ہیں سارے مہینے کا سودا. تو تھوڑی بہت جو موومنٹ تھی وہ بھی ختم ہو گئی. مسجد تک لوگ گاڑی میں جاتے ہیں. تو یہ سیڈنٹری لائف اسٹائل جو ہے، گھر میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو بیگم سے کہہ رہے ہیں پانی پلا دو، ملازم سے کہہ رہے ہیں پانی پلا دو، بھائی اٹھ کے خود جا کے پئیں. میں تھکا ہوا ہوں. آدمی کی تھکان میں آپ سے سچ عرض کرتا ہوں ایکسرسائز سے دور ہو جاتی ہے. جس طرح کی ہمیں تھکان ہوتی ہے، یعنی ہمیں بیٹھے بیٹھے جو تھکان ہوتی ہے نا، وہ ایکسرسائز سے ٹھیک ہوتی ہے. وہ کبھی لیٹنے سے ٹھیک نہیں ہوتی. وہ لیٹنے سے بڑھے گی، ٹی وی دیکھنے سے اور زیادہ بڑھے گی، اور پھر مسلسل سستی کاہلی کا ہم شکار رہیں گے. تو یہ دو چیزیں تھیں جن کا تعلق غذا سے نہیں ہے. اب میں غذا کی طرف آتا ہوں. دیکھیے غذا میں دنیا میں لوگ 4 وجوہات کی بنا غذا کھاتے ہیں. پہلی وجہ یہ ہے کہ زبان کے ذائقے کے لیے. یہ اصل مقصد نہیں ہے اس کا، لیکن ہمارے یہاں سب سے زیادہ فوکس اسی کے اوپر، اور یہ چند سیکنڈ میں معاملہ ختم ہو جاتا ہے. ادھر نوالا گلے سے نیچے گیا، ذائقہ ختم. اب آپ نے کوئی کتنی مفید چیز کھائی ہو، کتنی مضر چیز کھائی ہے، چند سیکنڈ کی بات ہوتی ہے. لیکن ہمارا سارا فوکس اس کے اوپر ہے. اچھا، اس کے بعد جو ہمارا فوکس ہے وہ کہ پیٹ بھر جائے. تو پیٹ بھرنے کے لیے جیسے کہ میں نرس کی، ہم لوگ خوب پیٹ بھرتے ہیں اس لیے کہ بھوک لگتی ہے تو پیٹ بھرتے ہیں. اور پیٹ بھرنے کے لیے جب ہم کھاتے ہیں تو روٹی ٹھوس کے کھاتے ہیں، کہ خوب سارا کھاتے ہیں. جو بھی کھاتے ہیں ڈٹ کے کھاتے ہیں. ہمارے یہاں مشہور ہے نا، شادیوں میں تو آپ کو پتہ ہے کہ ہم انتقام لیتے ہیں. کیا صورتحال ہوتی ہے ہمارے یہاں دعوتوں میں، جس طرح ہم کھاتے ہیں لگتا ہے زندگی کا آخری کھانا ہے. تو یہ 2 بڑی بنیادی مقاصد ہیں ہمارے کھانا کھانے کے. اس کا صحت سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان دونوں کا کوئی بہت زیادہ تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے انرجی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے ایک ٹیسٹ مل جاتا ہے، اس کی اپنی اہمیت ہے، میں نفی نہیں کر رہا. لیکن یہ جو 2 اگلے مقاصد آ رہے ہیں یہ ہیں اصل میں کھانا کھانے کے مقاصد. ان میں سے پہلا مقصد تو یہ ہے کہ ہماری جسم کو کھانا شیپ کرتا ہے، ہمیں حقیقی معنوں میں چست بناتا ہے، ایکٹیو بناتا ہے، یہ سست بناتا ہے. اور یہ ہیلدی کھانا ہوگا تو ہمارے جسم کو اچھا شیپ کرے گا. جسے کہتے ہیں کہ بیلی فیٹ ہمارے اندر سے نہیں ہوگا. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. ہر شخص آپ دیکھیں اس کا پیٹ باہر نکلا ہوا ہے، اور نتیجے میں جگر کے اوپر چربی چڑھ جاتی ہے، اور ہارٹ اور رگے اور سب جگہوں پہ ہم پتہ ہے کہ کیا مسائل ہوتے ہیں. اسی طریقے سے آدمی کی جسم کی خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے. انسان خوبصورتی بھی تو ایک چیز ہوتی ہے نا. تو مرد ہو یا خواتین تو اس معاملے میں کچھ زیادہ، ایک تو ان کی ایوریج فیٹس زیادہ ہوتی ہیں خواتین کی باڈی میں. اس کے بعد وہ پریگننسیز ہوتی ہیں تو اس کے بعد وہ سمجھتی ہیں ایک دفعہ آؤٹ آف شیپ ہو گئے تو واپس آنا کوئی ضروری نہیں ہے. اور بچے ہو گئے تو شوہر نے تو اس نے بھی کہیں نہیں جانا ہے، تو بس ہم جیسے ہی ہیں ہم ویسے ہی رہتے ہیں. لیکن یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. بے ڈھنگا ہو کے آدمی رہے. آدمی کو سمارٹ ہونا چاہیے، سلم، مطلب اتنا نہ ہو کہ آدمی برا لگے لیکن کم سے کم موٹا نہ ہو. اوبیسٹی ایک بڑا مسئلہ ہے، 10 بیماریوں کو دعوت دیتی ہے. پھر یہ تو چند مہینوں میں شیپ آنا شروع ہو جاتا ہے. ایک چیز ہے جو چند برسوں بعد اثر کرتی ہے، اور وہ زیادہ ڈیسائسو ہے، اس پہ زندگی موت منحصر ہے. اور وہ ہے ہمارے اعضاء متاثر ہوتے ہیں، ہمارا دل متاثر ہوتا ہے، ہمارے ہڈیاں متاثر ہوتی ہیں، ہماری رگیں متاثر ہوتی ہیں. تو یہ آخری 2 مقصد ہیں جن کے لیے اصلاً غذا کھانی چاہیے. اور آخر میں اب میں یہ بتاؤں گا کہ اس میں کن چیزوں کا موٹے موٹے سے چند اصول بتا رہا ہوں. میں ظاہر ہے کہ میں اس فیلڈ کا ایکسپرٹ نہیں ہوں، اصل میں تو ایکسپرٹ ہی بتائیں گے، لیکن میں توجہ دلا رہا ہوں. لیکن موٹی موٹی باتیں ظاہر ہے کہ وہ ہم میں سے ہر شخص سمجھ سکتا ہے. ہمیں بھی پتہ چلی ہیں یہ باتیں اور شروع سے خیر معلوم ہے، لیکن توجہ اب اس پہ بہت ہے اور میں سمجھتا ہوں اویئرنیس پیدا کرنی چاہیے. پہلی چیز یہ کہ دیکھیے ہمیں اسی انسان کی طرف واپس لوٹنا ہے جو فطری انسان تھا، جو حرکت میں رہتا تھا، جو بہت زیادہ بس خطرے کی حالت میں اسٹریس لیتا تھا، ادروائز وہ اسٹریس نہیں لیتا تھا، اور جس کی غذاؤں میں تنوع ہوتا تھا. اب ماہرین غذا، اس کو غذائیت کے ماہرین بیان کرتے ہیں بیلنس ڈائٹ. اس میں منرل ہوں، اس میں وائٹامنز ہوں، اس میں پروٹین ہوں، اس میں کاربز ہوں، اس میں فیٹس ہیں، اس میں پانی، سب چیزیں ہونی چاہیے. ہمارے یہاں زیادہ تر کاربز ہوتے ہیں، کاربوہائیڈریٹ، یا فیٹس ہوتے ہیں.
اور فیٹس بھی برے والے فیٹس. تو یہ 2 چیزیں ذرا کم کر لیں, خاص طور پہ کاربس. اب سبھی لوگ یہ کہتے ہیں کاربس کی ہمیں ضرورت نہیں رہی, یعنی کاربس جو ہوتے ہیں وہ انرجی پیدا کرتے ہیں, انرجی کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے, اس لیے کہ ہم حرکت ہی نہیں کرتے. ہم تو بیٹھے رہتے ہیں سارا دن, آفس میں بیٹھے رہتے ہیں, گھر آ کے لیٹ جاتے ہیں, کچھ کرتے ہی نہیں ہیں. تو انرجی کی ہمیں ضرورت نہیں, وہ ہمارے اندر جمتی چلی جاتی ہے فیٹس کی شکل میں, اس کو کم سے کم کر دیں. ہماری ویسے تصور یہ کہ روٹی کھانا, ہم کھانے کو روٹی کہتے ہیں, روٹی کھانی ہے. روٹی ہماری غذا کا سب سے بنیادی جز ہے, اس کی ہمیں ضرورت نہیں رہی ہے, نہ بھی کھائیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو ہمیں ان 2 چیزوں کو چھوڑ کے جو باقی 4 چیزیں ہیں, اور اس کے لیے کوئی بہت ضروری نہیں کہ آپ مہنگی چیزیں خریدیں. ہمارا زرعی ملک ہے, اس میں بڑی ایسی نعمتیں ہیں, بہت سستی بھی مل جاتی ہیں, سبزیاں ہیں, دالیں ہیں. میں کہتا ہوں سیڈز ابھی بھی کسی پہ اس کی نظر نہیں پڑی ہے, سیڈز ابھی بھی بہت سستے ہیں, اور منرل کا, وائٹامن کا خزانہ ہے. واٹر میلن کے سیڈز ہیں, تربوز کے جو 4 مغز کہلاتے ہیں وہ ہیں, سونف ہے, فلیکس سیڈ ہیں, اس طرح کی بہت چیزیں 100 روپے کی مل جاتی ہیں, تھوڑی تھوڑی کھانی ہوتی ہیں, زیادہ کھانی بھی نہیں ہوتی ہے. تو آپ کی بیشتر غذائی ضروریات کا وہ اس پہلو سے احاطہ کر لیں گے. پروٹین دالوں میں بھی پایا جاتا ہے, ضروری نہیں کہ آپ گوشت کھائیں, اللہ دے تو آپ وہ بھی کھائیں, لیکن ڈائٹ کو بیلنس رکھیں, تنوع ہونا چاہیے غذا کے اندر. یہ پہلی اور بنیادی چیز ہے. دوسری چیز کیا ہے کہ دیکھیے ہر شخص کے کچھ نہ کچھ اپنے ایشوز ہوتے ہیں, اس کو وہ بھی دیکھ لینا چاہیے. کسی کا ہارٹ کا ایشو ہے, کسی کی اوبیسٹی بہت زیادہ ہے, کسی کی ایسیڈیٹی بہت زیادہ ہے, تو اس کو پھر دیکھنا چاہیے کہ میں اس مسئلے کو غذا سے کیسے ٹھیک کر سکتا ہوں. یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں, آپ صرف غذا ٹھیک کر لیں, ان میں سے ہر مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا. ہارٹ کا مسئلہ ٹھیک ہو سکتا ہے, لوگوں نے شوگر ٹھیک کی ہے صرف غذا کے ذریعے سے, کسی ٹریٹمنٹ کی انہیں ضرورت نہیں پڑی. میں ملا ہوں, میری والدہ نے اپنے ہارٹ کا مسئلہ ایسے ٹھیک کیا, وہ غذاؤں سے انہوں نے وہ ساری چیزیں نکال دی تھیں, تو ان کو ساری زندگی, ایک دفعہ ان کے اسٹنٹ پڑ گئے تو اس کے بعد وہ جب تک زندہ رہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوا انہیں. اور ایک دفعہ جس کے اسٹنٹ پڑ گیا ہر تھوڑی دیر سے بعد ریپلیس ہوتا رہتا ہے, اس لیے کہ جن چیزوں کی وجہ سے مسئلہ پیدا ہوا آدمی ان کو نہیں چھوڑ رہا, تو مرض بھی نہیں چھوڑ رہا. تو اپنا کوئی مسئلہ ہے, اس میں پھر یہ کہ سوشل میڈیا آدمی دیکھتا رہے ویڈیوز, اس کے بجائے کہیں بہتر یہ ہے کہ آدمی اس پہ ریسرچ کر لے, آپ کو بہترین مواد مل جائے گا, اور 10 جگہ سے آدمی اس کو ٹیلی کر سکتا ہے. پھر کوئی غذا خاص طور پہ آپ کو لینی ہے تو اس کو آپ سائیڈ ایفیکٹ ضرور دیکھ لیں, اس لیے کہ بعض اوقات ہو سکتا ہے, جیسے فلیکس سیڈ بڑی اچھی مفید غذا, آپ کو ہر جگہ اس کے فائدے ملیں گے, لیکن جن کو مسئلہ ہے, یہ جو تھائرائڈ گلینڈ کا مسئلہ ہوتا ہے, وہ بہت زیادہ نہیں لینی چاہیے. تو یہ آدمی کو تھوڑی بہت تحقیق کر کے دیکھ لینا چاہیے, اور ہر چیز آپ کو انفارمیشن مل جائے گی. بہتر تو یہ کہ کسی غذائی ماہر سے بات کر لیں, کسی ڈاکٹر سے بات کر لیں, لیکن میرا کہنا یہ ہے, یا میرا مشاہدہ ہے, ڈاکٹر جو ہیں وہ بھی اس پہ اتنا فوکس نہیں کرتے. نیوٹریشنسٹ ہیں وہ آپ کو کچھ گائیڈ کر دیں گے, لیکن ظاہر ہے کہ ان کے جانا ایک مسئلہ ہے, تو بڑے بڑے نیوٹریشنسٹ کی آپ کو ویڈیوز مل جائیں گی جو کوالیفائڈ ہوتے ہیں. تو ہر طرح کا مواد ہے, ریسرچ آدمی کرے ریسرچ کے طریقے پہ, یعنی ایک دفعہ سن کے بعد ون سائیڈڈ نہ لے, 10 جگہ سے آپ چیزوں کو کاؤنٹر چیک کر لیں, آپ کو پتہ چل جائے گا. اور آخری اور سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ دیکھیے جو غذا ہے منہ سے ہم کھاتے ہیں, لیکن اصل میں جو بھی اس کا ہاضمے کا عمل ہوتا ہے وہ ہاضمے کی نالی میں ہوتا ہے. یہ جو گٹ کہلاتی ہے ہماری غذائی نالی, اس کو ٹھیک ہونا بہت ضروری ہے. اس کی اہمیت ایک طرف تو یہ کہ ہاضمہ یہاں پہ ہوتا ہے, دوسری اس کی اہمیت یہ ہے کہ ہمارا 70 سے 80% امیون سسٹم جو ہوتا ہے وہ یہاں موجود ہوتا ہے, یعنی بیماریوں کے خلاف ڈیفنس لائن بھی ہے. یہ ہمارے گٹ کے اندر ٹریلینز آف بیکٹیریا موجود ہیں, جو مفید بیکٹیریا. ہمارے یہاں اس لیے نہیں ہوتا کہ ہم تو انہیں مار دیتے ہیں, فاسٹ فوڈ مار دیتی ہے, کیمیکلز مار دیتے ہیں, پروسیس فوڈ مار دیتی ہے, غذاؤں میں ویرائٹی نہ ہو اس سے وہ مر جاتے ہیں. تو اس کی ہمیں بہتری کے لیے کرنا چاہیے. اس کی تیسری جو اس کی اہمیت یہ ہے, جسے کہتے ہیں کہ گٹ برین انڈیکس, گٹ برین ایکسس. گٹ اور برین مل کے, یعنی دماغ اور یہ غذائی نالی مل کے ایک اتحاد تشکیل دیتے ہیں. یہ اچھا ہے تو وہ بھی اچھا ہے, اور یہ اچھا ہے تو یہ اچھا ہے. یعنی اسٹریس اس سے خراب کرے گا اور یہ اسٹریس کریٹ کرے گا, دونوں انٹر ریلیٹڈ ہیں, یہ بات یاد رکھیے گا. یہ ٹھیک نہیں ہے تو آپ کو اسٹریس ہوتا رہے گا, انزائٹی ہوتی رہے گی, نیند بھی نہیں آئے گی ٹھیک طرح. یہ ٹھیک ہے تو یہاں معاملات ٹھیک ہوں گے, اور اس کو خراب کریں گے یعنی اسٹریس لیتے رہیں گے تو یہ الٹیمیٹلی متاثر ہوگا, کیونکہ وہ جو کارٹیزول جب نکلتا ہے تو وہ سب سے پہلے اس کو روکتا ہے, یعنی انرجی جو یہاں کنزیوم ہو رہی ہوتی ہے اس کو روکتا ہے, اس لیے کہ فوراً اس کی ضرورت نہیں ہے, ہاضمہ بعد میں بھی ہو سکتا ہے. تو یہ 2-3 پہلوؤں سے بڑی مفید ہے ہمارا سکون کے لیے, ڈپریشن اور اسٹریس سے بچنے کے لیے, ہماری
امیون سسٹم کے لیے، اور جو ہم کچھ کھا رہے ہیں اس کے ہاضمے کے لیے، تاکہ وہ اعضا تک پہنچ جائے. اصل میں تو جانا ہے نا اسے، یہاں سے خون میں جذب ہوتا ہے، یہیں سے وہ ہضم ہوتا ہے. تو اس میں ایک تو وہی بات کہ ساری غذائیں بیلنس ڈائٹ جانی چاہیے. دوسرا اس میں جو بڑی خاص بات ہے وہ یہ کہ یہ جو ایک چیز ہوتی ہے پری بایوٹکس اور پرو بایوٹکس، یعنی پرو بایوٹکس وہ مائکروبز ہوتے ہیں، وہ بیکٹیریاز ہیں جو ہماری گٹ میں ٹریلینز کی تعداد میں ہونے چاہیے، مفید بیکٹیریا، اور ہم انہیں مار دیتے ہیں. تو وہ غذائیں ہمیں لینی چاہیے خاص طور پر جن سے یہ چیز بہتر ہو. اس میں ہمارے یہاں سب سے زیادہ عام جو چیز آسانی سے دستیاب ہے وہ دہی ہے. اور بھی چیزیں ہیں. کیفر آج کل بہت مغرب میں تو بہت پھیل گیا، میں سمجھتا ہوں یہاں پہ بھی پھیلنا چاہیے، بہت مفید ہے. وہ اس میں ٹریلینز آف گڈ بیکٹیریاز ہوتے ہیں جو ہمیں ملتے ہیں، اور بھی اس کے بہت سارے فوائد ہیں. تو وہ پرو بایوٹکس ہمیں لینے چاہیے. اسی طریقے سے پری بایوٹکس، یعنی پری بایوٹکس کیا ہیں؟ ان بیکٹیریا کا کھانا ہے. زیادہ تر یہ فائبر ہوتا ہے، یعنی فائبر جو ہم نہیں کھاتے، یعنی ہماری ہضم ہو کے ہمارے جسم کو نہیں لگتا، بیکٹیریا کھاتے ہیں. تو پہلے تو وہ بیکٹیریا، ان کی آبادیاں، کالونیز موجود ہونی چاہیے، وہ پرو بایوٹکس سے آتی ہیں. پری بایوٹکس ان کا کھانا ہے، کھانا نہیں ملے گا تو مر جائیں گے تھوڑے عرصے میں، تو ان کو کھانا بھی دیں. آپ نیٹ پہ تحقیق کر لیں، بہت ساری آپ کو مل جائیں گی ویڈیو جس میں پتہ چلے گا کہ پری بایوٹکس کہاں پہ ہوتا ہے. بہت ساری غذاؤں کے اندر ہوتا ہے. تو اس کو خاص طور پر ہدف بنائیں. جب یہ چیزیں ہم یہ کریں گے تو اب آپ یہ دیکھیں گے کہ ہم مینٹلی بھی بہتر ہیں، ہم فزیکلی بھی اسٹرانگ ہیں، ہم بیمار نہیں ہو رہے. تو یہ جو مہنگائی کا لوگ رو رہے ہیں، تو آپ اس وقت سوچیں کوئی بیمار ہو جائے تو ایک ڈاکٹر کے یہاں جانا ایک عذاب بن جائے گا. ایک تو تکلیف ہے، اذیت ہے، گھر والے بھی پریشان ہیں، لیکن ہر تھوڑے عرصے میں آپ جا رہے ہیں، 2-4 ہزار کا نسخہ آپ کے ہاتھ میں آ جاتا ہے. تو یہ مہنگائی کے دور میں پھر ٹیسٹ کرانے پڑتے ہیں، کوئی سنگین مسئلہ ہو جائے تو اچھے خاصا مسئلہ ہے یہ. تو ایک تو یہ کہ آدمی پناہ اور عافیت میں رہے، اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی بھی چاہیے اور اس پہلو سے بھی. دوسرا یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں بہتر اسٹرگل کر سکیں گے. تو یہ جو گفتگو میں نے ابھی کی ہے، اس میں توجہ اصل میں جو اصولی بات یہی ہے کہ ہر حال میں ہمارے پاس کرنے کے لیے بہت سے کام ہوتے ہیں، اور جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہم کر نہیں رہے ہوتے. جہاں ہم کچھ نہیں کر سکتے وہاں پر ہم جناب افلاطون بنے ہوئے ہوتے ہیں. تو خدا را میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ سب لوگ اس حوالے سے اپنے ذہن کو بدلیں، اپنی سوچ کو بدلیں، تعمیری سوچ پیدا کریں. یہ دیکھیں آپ کوئی چیز کہاں کر سکتے ہیں. کل ایک خاتون مجھ سے ملنے آئی اپنے شوہر سے، میں تو انہوں نے بڑی اچھی بات بتائی، میں بہت خوش ہوا. وہ مجھے بھی ایک تحفہ لے کے آئی تھی، پودا لے کے آئی تھی میرے لیے. اور ان کے شوہر نے بتایا پورے محلے میں جا کے وہ پودے لگاتے ہیں اور اس کو پانی دینے بھی جاتے ہیں. اب کتنا کنسٹرکٹیو کام ہے. ہمارے یہاں یہ سوچ ہی نہیں ہے، کسی شخص کے اندر کنسٹرکٹیو سوچ نہیں ہے. ٹی وی کے آگے بٹھا دو اور سوشل میڈیا سنا دو، بس یہ 2 کام آتے ہیں ہمارے لوگوں کو. سیاست پہ گفتگو کرا لو، نہ اپنے اخلاق کی اصلاح ہے، نہ خدا سے تعلق مضبوط ہے، نہ بچوں کی تربیت پہ فوکس ہے. صرف سیاست، صرف میرا لیڈر، میری جماعت، اور جو کرنا ہے حکومت نے کرنا ہے. تو بھائی جو ہم کر سکتے ہیں وہ تو کر لیں، اپنی صحت کے لیے کر لیں. ہم یہاں مخلص نہیں ہیں تو اور کہاں ہوں گے. تو اس پہلو سے ان باتوں کا ہمیں لینا چاہیے. امید یہ ہے کہ جب ہم اس پہلو سے سوچیں گے تو پھر خیر کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.